علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ امام کا زمانہ حکومت اور امام کن کن افراد کے ساتھ تلوار کو استعمال کریں گے، امام کی تلوار کی کیفیت آپ سن چکے۔ اب آئیے وہ 10 قسم کے گروہوں کے نام بڑی تیزی کے ساتھ بیان کروں کہ جن سے امام کی جنگ ہونے والی ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے کے مقابلے میں زیادہ سخت زمانہ ہوگا 12ویں امام کا زمانہ، اس لیے جب اللہ کے رسول نے آ کر اعلان کیا تھا اس وقت لوگ جہالت اور پتھر کے ساتھ شرک کی برائیوں میں گھرے ہوئے تھے، اور جب میرا آخری امام میں پہنچے گا تو اس وقت لوگ قرآن پڑھ کر آیتوں کی تعویل موڑ موڑ کر امام زمانہ کے خلاف زبان کھولیں گے اور کہیں گے ایک فرقہ ہے فرقہ زیدیہ، اور فرقہ زیدیہ کے ایک مخصوص حصے کا نام تاریخ نے بیان کیا تبرائیہ۔ یہ وہ تبرائیہ نہیں ہے جس کے لیے ہم اور آپ کہتے ہیں، تبرائیہ فرقہ زیدیہ کا حصہ ہے، اور یہ فرقہ اس کے افراد اس کے صاحبان علم امام کے خلاف وہ جملہ استعمال کریں گے کہ یبن الزہرا جاؤ، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں چلے آئے ہو۔ امام کی جنگ کتنے افراد سے ہوگی اور کتنے مہینے تک ہوگی؟ تو بہت مشکل کام ہے کہ پوری کائنات پر دین اسلام کو غالب کرنا، مختلف طبقات کو زیر تیغ لے کر آنا، 8 مہینے تک مسلسل وہ عالمی جنگ واقع ہوگی، جو امام کے 313 سپاہی جو کمانڈ کر رہے ہوں ان کے زیر کنٹرول 10,000 سپاہی، اور اس کے بعد زیر کنٹرول 1,00,000 سپاہیوں کی ایک بڑی فوج امام زمانہ علیہ السلام کے حکم پر کارروائیاں کر رہی ہوگی۔ ٹھیک، مسائل اور مشکلات امام کے لیے تلوار کا چلانا۔ سب سے پہلے آپ سن چکے جملہ، سب سے پہلے قریش، اور قریش میں بنی شیبہ، اور اس کے بعد پھر خوارج اب تک باقی ہیں، جی ہاں اب تک باقی ہیں۔ بات یہ ہے کہ باطل کا مسئلہ ہے کہ وہ نام بدل بدل کے آتا ہے، اور حق کی پہچان یہ کل بھی حسین تھا آج بھی حسین ہے۔ باطل نے بڑے نام بدلے، کبھی طالب کو آن کیا، کبھی طالب کو آف کر دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، تو باتیں بڑی آسان سی ہیں، اور وہ خوارج اس پر کتاب اگر پڑھنا ہو تو وہ لکھی ہوئی کتاب میں نام نہیں لیتا، لیکن مجبوراً لے رہا ہوں طاہر القاضی ڈاکٹر صاحب کا، کہ جن کی کتاب اسی موضوع پر ہے کہ اس زمانے کے خوارج کون ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ الشمت نامی شخص جس کو امام کے روایت میں بیان کیا گیا، الشمت شین میم توئیں، وہ شخص آخر زمانہ میں اس گروہ کا سردار ہوگا۔ اور جب خوارج سے امام کی جنگ ہوئی، جنگ نہروان، تو امام علیہ السلام نے ان کے مقتولوں کو دیکھ کر جملہ ارشاد فرمایا، تمہیں تمہارے بہکانے والے نے قتل کروا دیا۔ پوچھا گیا مولا سے، مولا کس نے بہکایا ان کو؟ کہا شیطان نے اور خبیث انسانوں نے۔ اللہ اکبر۔ تو خوارج وہ کل بھی تھے اور آخری امام کے دور تک، اور ان سے امام کی جنگ۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیات بھی، بہت سارے واقعات بھی جنگوں کے عنوان سے آپ کو ملیں گے۔ یہودی قبائل جا کر ساتھ کھڑے ہو جائیں گے دجال کے۔ دجال خود ایک مکمل موضوع ہے۔ دجال کون ہے؟ فری میسنس کون ہیں؟ کون سی طاقتیں ہیں کہ جو پس پردہ، جیسے ہم اور آپ امام زمانہ کی آمد کے منتظر نصرت کے لیے، ایسے بہت سی طاقتیں منتظر ہیں امام سے جنگ کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، بلکہ شاید ہم اور آپ اتنا نہیں پڑھ رہے جتنا وہ پڑھ رہے ہیں، کہ جو تیار بیٹھے ہیں کہ کہاں سے ظہور ہوگا، اور ظہور ہونے کے مقامات پہ کتنا کنٹرول۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ٹھیک، تو امام کی آمد اور امام کی مشکلات، صاحبان ایمان امام کے ساتھ، اور کیسے افراد سے آپ کی جنگ، کہ خوارج، بنو عباس، بنو امیہ، لشکر سفیانی، دجال
اور یہودیوں کا دجال کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ خالی ایک جملہ کہہ کر بات کو آسان کر لے، میں نے بہت تلاش کیا، مجھے عیسائیت نہیں ملی کہ عیسائیت کہیں کھڑی ہو امام زمانہ کے خلاف جنگ میں۔ موجودہ حالات و واقعات دیکھتے ہوئے مختلف ممالک کے اعتبار سے آپ کے اذہان میں بات محفوظ ہوگی، عیسائیت۔ اگر ذرا سی تاریخ کو پلٹ کے دیکھیں تو اسلام کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اسلام پر جتنی جنگیں مسلط کی گئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی عیسائیت کی جنگ نہیں ہے، یا کفار سے ہے، مشرکین سے ہے، یا یہودیوں سے ہے۔ عیسائیت سے ایک ہی مارکہ ہوا ہے، اس کا نام مباہلہ ہے۔ اب میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، عیسائی وہ ہیں جو کردار کی زبان سمجھ لیتے ہیں، اور یہودی وہ جن کو تلوار کے سوا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو البتہ آیت اپنے مقام پر ہے کہ کوئی بھی سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے۔ آیت کا صرف ایک حصہ پڑھتا ہوں، وہ سورہ مبارکہ الانعام کی یہ آیت، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اہل کتاب باقی نہیں بچے گا مگر اللہ پر ایمان لے آئے گا۔ اس کے بارے میں سوال کیا تھا اس ثقفی شخص نے جس کا نام بھی خود خباثت کی علامت بن گیا، حجاج ابن یوسف، کہ قرآن کی یہ آیت سوال کس سے کر رہا ہے؟ شہر ابن حوشب سے۔ سمجھ میں نہیں آتی یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ اپنے خیال میں کہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے جن عیسائیوں کو، یہودیوں کو تہہ تیغ کیا، ان کی زبان کو کھل کر نہیں دیتی تھی، کچھ پڑھتے نہیں تھے، ایسے ہی مر جاتے تھے، یہ آیت تو کہتی کہ ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اس پر پھر شہر ابن حوشب کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی تعویل یہ نہیں ہے، اس کی تعویل آخری امام قائم آل محمد کے زمانے ظہور میں دو طرح کے مسائل ہیں۔ کیا آخر زمانہ میں کوئی ایسا ہوگا جو جزیہ دے گا، یا کوئی بھی ایسی قوم باقی نہ بچے گی جو جزیہ دے کر باقی رہ سکے؟ ممکن ہے، اس بات کا امکان ہے کہ دونوں باتیں واقع ہوں، کہ ابتدائی دور میں کچھ ایسے امن پسند گروہ ہوں جو جزیہ دے کر امام کے زمانے حکومت میں رہیں، پھر وہ ایمان قبول کر لیں، یا اس بات کا بھی امکان ہے کہ پھر کوئی بھی زمین پر ایسا نہیں ہوگا کہ جو کلمہ طیبہ زبان سے تلاوت نہ کر رہا ہو۔ اور امام کے جنگ کے عنوان سے کتنے افراد اور ان قبیلوں کے علاوہ بنو عباس، بنو امیہ، خوارج، قریش، اور وہ فرقہ جس کو فرقہ زیدیہ کے نام سے تقدس رکھنے والے لوگ، مقدس نما لوگ، وہ طبقہ علماء سو جو امام کے مقابلے پر آئے گا اور امام سے آ کر کہے کہ آپ کیوں چلے آئے، ابھی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں تھی، اس سے بھی امام کی جنگ ہونے والی ہے۔ اور ان کے علاوہ امام کی جنگ کا تعلق آخر میں ایک لفظ ہے، شیطان مردود۔ گرچہ شیطان کا مرحلہ رجعت کے باب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ شیطان اور آخری جنگ، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واپس دنیا میں آنا، اور مولائے متقیان کی 3 رجعتیں، اور مولا کی رجعت، مولا کی واپسی، اور اللہ کا رسول کا لشکر تیار کرنا، مولائے متقیان کا شہر کوفہ میں شیطان سے آخری جنگ کرنا۔ رجعت کے علاوہ شیطان کے لیے ایک جملہ زمان ظہور کا بھی ہے، شیطان کب تک بہکائے گا۔ شیطان نے خدا سے مہلت مانگی تھی، اور پروردگار کتنا کریم، کتنا سخی ہے، کتنا سخی ہے، بہت غور کیجیے گا۔ پروردگار نے شیطان کو بھی مہلت دے دی، اور یہ جملہ میں نے یہاں استعمال کیا ہے، یہ باقاعدہ دعا میں استعمال ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، میزاب رحمت کو دیکھتے ہوئے، صاحبان ایمان دعا کا جملہ زبان سے ادا کرتے ہیں، اے وہ ذات جس نے اپنے مبغوث ترین مخلوق کو بھی خالی واپس نہیں کیا۔ جب وہ کہتا تھا کہ مجھے مہلت دے روز قیامت تک کے لیے، تو اس سے کہا گیا پروردگار کی جانب سے کہ تجھے مہلت ہے وقت معلوم تک کے لیے، اور وقت معلوم کا آگے ترجمہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں جملہ کہتا ہوں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوا ہوگا، آپ نے جتنی مرتبہ شرکت کی ہو کسی کے مومن کے نکاح میں، کسی مومنہ کے نکاح میں،
آپ نے معلوم معلوم بہت سنا ہوگا، لیکن آج تک معلوم ہوا؟ بات پڑھے محمد والے معلوم تھا کہ وہ دونوں طرف کے علماء صاحبان جو ہیں وہ معلوم معلوم آخر میں کہتے ہیں، باقی سیکھا تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہم جیسے نہ جاننے والے عربی جو عام افراد ہیں جو عربی نہیں جانتے، وہ صرف معلوم سن پاتے ہیں، مگر آج تک معلوم نہیں ہوا کہ وہ معلوم تھا کیا. ایسے ہی وقت معلوم، شیطان کو خدا نے مہلت دی ہے وقت معلوم تک کے لیے. رکے رہیے گا، جائیے گا مت. جیسے آج آ گئے ہیں ایسے کل بھی آئیے گا. پھر امام زمانہ کی حکومت کی جو جدید خطوط ہیں جو اس سے پہلے کسی حکومت اسلامی نے استوار نہیں کیے ہیں، وہ کل آنے والے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو آج ہی بتا دیا ہے کہ کل بارش ہو کہ نہ ہو، رحمت آئے کہ نہ آئے، مگر مومن چلا آئے. ٹھیک سے بات پڑھے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے شیطان کو مہلت دی وقت معلوم تک کے لیے. اب روایت کہتی ہے کہ شیطان کس زمانے میں مارا جائے گا؟ جبکہ امام کا ظہور ہو چکا ہوگا اور شیطان گھٹنوں کے بل چلتا ہوا امام کے سامنے پہنچے گا. ابھی شیطان کے مسائل بہت طویل ہیں، ان تمام کو تو میں چھیڑ نہیں سکتا. شیطان کو چھیڑنا آسان تو نہیں ہے نا. شیطان ہے کون؟ شیطان بڑی آسان سی بات ہے. شیطان اس طاقت کا نام ہے. یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے یا کوئی شخص ہے، شخص جن ہے، شخص انس ہے، کون ہے؟ یہ موضوعات اپنے مقام پر ہیں. فی الحال ایک نام ہم جانتے ہیں شیطان، یعنی کہ ابلیس. ابلیس وہی جس نے اس دن کہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، میں سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. اس نے کہا تھا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. حیرت کی بات ہے، قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، مگر شیطان کو مسجد کے راستے میں بھول کیوں جاتے ہیں؟ شیطان نہیں بیٹھتا شراب کھانے کے راستے میں، شیطان نہیں بیٹھتا گانا بجانے والوں کے راستے میں. وہ تو اس کے اپنے ہی ہیں، انہیں کیا بہکانا. اور کچھ تو ایسے ماضی میں گزر چکے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ جس راستے سے وہ گزرتے تھے شیطان راستہ بدل لیا کرتا تھا. میں کیا جملہ استعمال کروں؟ کچھ ہیں جو شیطان کے بھی استاد ہیں. تو شیطان کس دن تک کے لیے؟ آج زندہ ہے، آج زندہ، کل بھی زندہ ہے. تو تڑپ کے دعا مانگے سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا دشمن بنو عباس، بنو امیہ اور تمام تر فرقوں کے اعتبار سے سب سے بڑا دشمن شیطان. انہ لکم عدو مبین. وہ کس دن مارا جائے گا؟ جب امام کا ظہور ہوگا اور امام کے سامنے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آئے گا اور آ کر مقابلے کے لیے تیار ہوگا. کہتے ہیں امام کی تلوار کا وار چلے گا، امام کی تلوار کا وار چلے گا. اور شیطان زمانے ظہور کے ابتدا میں جب شیطان ہی مر جائے گا تو پھر بندے الرحمان کے ہی رہ جائیں گے. جب شیطان ہی مر جائے گا تو بندے الرحمان کے ہی رہ جائیں گے. لیکن شیطان بہرحال یا یہ زمان رجعت میں ہونے والا وقت معلوم وہ ہے یا اس سے پہلے وقت معلوم. شیطان کا قاتل کون ہے؟ یا مولائے متقیان قاتل ہیں یا مولا کا لخت جگر امام زمان قاتل جو اسے قتل کرنے والے. مگر لشکر، شیطان کا لشکر. اور یہ باتیں بڑی تیزی کے ساتھ مکمل ہو گئیں تقریباً کہ زمانے ظہور میں فتنے اور سارے فتنے امام کی تلوار کے ذریعے سے ختم کیے جائیں گے. جو تلوار امام کی اٹھے گی تو نیام میں نہیں جائے گی. اور وہ جملہ ہے معصوم کا کہ اس زمانے کے افراد کا خون حلال ہو چکا ہوگا. آخر زمانہ کے افراد کا خون حلال ہو چکا ہوگا. اب تک تو خون کے حرام ہونے کا مسئلہ ہے. اتنا خون بہے گا کہ لوگ کہیں گے یہ تو نہیں ہے وہ مہدی یہ جو آل محمد سے تھے. اگر آل محمد سے ہوتے تو رحم کرتے.
یہ تو رحم نہیں کر رہے. تو یہ جملہ معصوم نے پہلے ہی بتا دیا کہ ایسا بھی کہا جائے گا، ایسا بھی کہا جائے گا، لیکن تلوار کس کے لیے؟ جو تلوار کے قابل ہے. اور صرف جملے بیان کرتے کرتے، اور چونکہ اب میلاد کا بھی موقع اور محل ہے، اور کہیں ایسا نہ کل کی طرح پھر ہمیں کچھ منقبت اور شعراء حضرات کے کلام سے استفادہ کرنے کا موقع نہ ملے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ امام کی آمد اور ہم سب کی ذمہ داریاں، ایک تڑپ پر دعا مانگنا، امام کے زمانے کو یاد کرتے ہوئے انتقام خون حسین باقی بچے ہوئے افراد سے امام کا انتقام لینا، ان افراد سے کہ جو کہیں گے کہ ہمارا قصور کیا ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے. پھر کیوں ایسا ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کہ ان کی اولادیں اپنے آباء و اجداد کے اعمال پر راضی ہوں گی، اور جو راضی ہو جائے اس پر لعنت بھی ہے. لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ، لعنت ہے مومنوں کی، تلوار ہے امام زمانہ کی. تو آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ التماس کرتے ہیں جو اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، پروردگار بے شک کہ ہم تیری طرف رغبت رکھتے ہیں فی دولت کریمہ. اور کیا دعا میں الفاظ ہیں، دولت کریمہ، حکومت کرم، حکومت بخشش و مہربانی، تلوار کے باوجود دولت کریمہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی پہچان کہ تو عزو بہل اسلام و اہلہ، جس کے ذریعے سے اے پروردگار تو عزت دے گا اسلام کو اور اہل اسلام کو. وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَ، جس کے ذریعے سے تو ذلیل کرے گا نفاق اور اہل نفاق کو. پروردگار اس حکومت کے قیام میں ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں. عام طور پر امام کے ظہور کی دعا لوگ آخر میں مانگتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا، پہلے اپنی دعا، بیٹا بیمار، بیٹی بیمار، بیٹے کا مسئلہ، بیٹی کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ، ویزے کا مسئلہ، کفیل کا مسئلہ، ارباب کا مسئلہ، اس کے بعد کہیں جا کر آخر میں جب تو امام بھی آ جائیں تو پہلی دعا امام کی مانگا کیجئے کہ امام آ گئے تو سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. اور اگر امام نہیں آتے تو مسئلے حل ہو کر بھی مسئلے حل کہاں ہوئے. پروردگار وہ زندگی عطا فرما کہ زمانہ عدل و انصاف دیکھ سکیں. پروردگار وہ زندگی عطا فرما کہ جنت البقیع کی تعمیر دیکھ سکیں. پروردگار وہ زندگی عطا فرما کہ جنت المعلا کی تعمیر دیکھ سکیں. پروردگار زندگی عطا فرما کہ قاتلان سرکار سید الشہداء سے وہ حقیقی انتقام دیکھ سکیں. پروردگار ان تمام کا انتقام کہ جو امام کے محب جہاں جہاں بے گناہ ٹارگٹ کیے گئے، قتل کیے گئے، ان تمام کے انتقام کا زمانہ ہمیں دیکھنا نصیب فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین محفل کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. اور کیا حاجت ہے، کیا حاجت ہے، 9 ربیع الاول ہے. 9 ربیع الاول کو اتنی بڑی عید ہے، اتنی بڑی عید ہے کہ جو ہمارا والا امام ہے نا، جو ہمارے لیے محمد بھی ہے، ہمارے لیے علی بھی ہے، ہمارے لیے حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، ہمارے لیے سید سجاد بھی وہی، ہمارے لیے محمد باقر بھی وہی تو ہے جو ان باقی 11 اماموں سے ملائے ہوئے ہے. پروردگار واسطہ اس امام کا، جب ہمارے امام کا زمانہ ہے تو مالک ہمارے امام کو ہم سے راضی ہو، خوشنود فرما دے. نور امام زمانہ کو ہماری آنکھوں کا سرما قرار دے. پروردگار موت اور حیات تیرے اختیار میں ہے. اگر امام کے ظہور سے پہلے تو نے موت کا فیصلہ کر لیا ہو تو پروردگار قبروں سے ایسے اٹھانا کہ کفن ہمارا لباس ہو، تلوار نیام سے باہر ہو، نیزے کی نوک چمکتی ہوئی ہو، اور داعی حق کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سمت امام زمانہ بڑھ سکیں. بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار
وہ اتنا قریب کر دے، اتنا قریب کر دے، اتنا قریب کر دے کہ ہمارے بچے اور ان کے بچے نہیں، ہم خود امام کے دور کو دیکھ لیں۔ پروردگار اگر کوئی مدت باقی رہ گئی ہے تو اسے معاف کر دے۔ پروردگار ہمیں ایسے گناہوں سے بچا لے جو ظہور امام کے زمانے کو دور کر رہے ہیں۔ پروردگار ایسے گناہوں کو معاف فرما دے کہ ظہور کے بعد جن کی توبہ کی قبولیت کا راستہ بند ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ توبہ کی قبولیت کا راستے بند ہو جائیں، پروردگار ہمارے تمام تر گناہوں کی توبہ قبول فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا۔ پروردگار ہمارے تمام تر اعمال صالحات، ایام عزا، ماتم داری، پرسہ داری قبول فرما لے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا۔ پروردگار تمام تر حاضرین محفل جو حاجات لے کر آئے تھے، بڑی خوشی کا دن، بڑی عید کا دن، پروردگار تمام کی حاجتیں، عید پر تو پیسے بٹتے ہیں، عید پر تو بادشاہان وقت غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کی جاتی ہے، یا بعض قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ مالک آج سے بڑی عید کہاں، تو بھی منتظر ہے، ہم بھی منتظر ہیں، تو واسطہ اس کا جس کو تو نے رکھا ہمارے لیے۔ اے بقیت اللہ کے خدا، بقیت اللہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ اے بقیت اللہ کے خدا، بقیت اللہ کے غلاموں میں، سپاہیوں کے غلاموں میں شامل فرما۔ اور اے پروردگار بقیت اللہ کے نام سے تمام تر حاضرین کی مشکلات کا خاتمہ فرما۔ جن کے مسائل ویزے کے ہیں، جن کے مسائل دیگر ہیں، جاب کے مسائل ہیں اور دیگر مسائل ہیں، گھر کے حوالے سے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے دیگر مسائل، تمام تر مسائل کا حل مشکل کشا کے بیٹے کا واسطہ ان تمام مسائل کو حل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جدھر حق ہے ادھر مولا